دیکھیے کہ عید یقیناً یہ مسلمانوں کی خوشی اور مسرت کا ایک تہوار ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں پر لوگوں کو دیکھا کہ وہ سالانہ طور پر کوئی نہ کوئی ایک رسم اور اپنے لیے گیدرنگ اور ایک ملی اجتماع کرتے تھے کہ جس میں وہ ایک دوسرے سے ملاقات، دوست احباب سے ملاقات، کھانا پینا اور خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور یہ انسان کی فطرت کے مطابق بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں سوگ ہیں یا غم ہے، اس کی ایک لمٹ رکھی گئی ہے۔ رحمت کو اور خوشی کو بڑھا دیا گیا ہے۔ سوگ ہے 3 دن کا ہے، عورت کے لیے سب سے بڑا سوگ ہے، وہ 4 مہینہ 10 دن ہے، لیکن اس کے بعد اس کو سوگ کی پھر اجازت نہیں ہے۔ لیکن خوشی جب بھی اللہ رب العالمین کی رحمت اور نصرت ملتی ہے تو اس وقت خوشی، کیونکہ انسان کی طبیعت کی طرف اور اس کی زندگی اور اس کے معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے اور مزید خوشگوار اور اس کے ساتھ جو لوگوں کے حقوق ہیں اس کی ادائیگی کے لیے وہ مستعد اور بیدار رہے، اس لیے خوشی کو شریعت مطہرہ نے بہت بڑا دخل دیا۔ سرکار دو عالم، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے تو ان تمام چیزوں کے اوپر اسلام گفتگو کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اب وہاں پر دیکھیے کہ جس طرح کے دیگر اور علاقوں کے اندر جو سالانہ ان کے اجتماعات ہوتے تھے اور ان کے اپنے اپنے تفریح، یہود تھے تو نصارہ تھے، دیگر لوگوں کے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے اس بات کو رکھا، ایک تو یہ عید الفطر ٹھیک ہے اور ایک عید الاضحیٰ، اور یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے عید، اس حوالے سے عید عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مادہ اشتقاق عود ہے، عین واو دال، یعنی ایسی مسرت اور خوشی جو بار بار لوٹ کر آتی ہے۔ اچھا، عود ہو کر آنا یعنی اس کو گھوم کر آنا۔ تو نوروز کا تہوار اس زمانے میں بڑا مشہور تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو عید قرار دیا، اور یہ مسلمانوں کے لیے عید یہ ہے کہ 1 مہینہ جو آپ نے چاند کے اعتبار سے 29 یا 30 جو آپ نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت کی اور اپنے اوپر ان تمام مشقتوں کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا اور اپنے آپ کو تقوی کے قریب لے کر آئے، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس دن کو آپ کے لیے مسرت اور خوشی اپنی جناب سے دے دی۔ اب دیکھیں 30 دن قبلہ شبیر بھائی آپ نے روزہ رکھا، کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اس دن روزہ رکھنا اللہ نے گناہ قرار دیا، یہ حرام ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ کھائیں پئیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملیں، خوشیاں بانٹیں، محبت بانٹیں، تو گویا کہ یہ تمام چیزیں عید کے حوالے سے، اور جو انسان کی مسرت، تو عید وہ ایک ہی دن ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے تشریف لانا اور جانا، اور اس عید کے لیے سرکار علیہ السلام جب تشریف لے جاتے ہیں عیدگاہ کی طرف تو سرکار علیہ السلام جو ہے وہ کھجور تناول فرما کر جاتے ہیں، اور پھر سرکار کا جانا ایک راستے سے اور آنا دوسرے راستے سے، تو یہ جناب جو ہے کہ 1 وے ٹریفک کا جو ایک نظام کہ جناب رش نہ ہو تاکہ مختلف راستہ اختیار کیا جائے، تو یہ آج دنیا جس بات کو اپلائی کر رہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارکہ کے اندر عطا فرمائے کہ سرکار جاتے تھے عیدگاہ کے لیے ایک راستے سے، آتے تھے دوسرے راستے کے لیے۔ ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ جو جا رہے ہیں تو بچے خواتین حضور کا دیدار کر لیں، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک ہی راستے کو آنا جانا کریں گے تو ازدحام ہو جائے گا، رش ہو جائے گا، اور یہ تو مسرت کا دن ہے، محبتوں کو بانٹنے کا دن ہے، تو ہم ایسا کوئی رویہ اگر سڑک پر گھر میں باہر کریں گے جس سے بغض کو فروغ ملے، حسد کو فروغ ملے، لوگوں کے لیے دوریاں بڑھیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارکہ بھی اگر آپ دیکھیں تو سرکار کریم علیہ السلام نے ایک راستہ اختیار کیا جانے کا اور ایک راستہ کیا آنے کا، تو یہ سڑکوں کا بھی سرکار علیہ السلام نے بتا دیا ہمارے لیے کہ گھر تو گھر، محلہ تو سڑکوں پر بھی آپ نے اس قسم کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے کہ جو لوگ باہم دست و گریباں ہو جائیں، اور کشادگی لوگوں کے لیے آپ نے مسجدوں میں بھی رکھنی ہے، رشتہ داروں کے لیے گھروں میں بھی رکھنی ہے، اور سڑکوں کے اوپر بھی رکھنی ہے، اور اس محبت کو آپ نے گویا کہ سیلیبریٹ کرنا ہے اور اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں جو آپ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اس قدر پریشانیاں ہیں، تو جو جائز اس کے اندر خوشی سے مراد یہ نہیں کہ آپ کوئی بہت بڑے شادیانے بجائیں اور اتنا اہتمام، آپ کے لیے خوشی یہی ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین نے آپ کو کھانے پینے کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ اس میں اپنے رشتہ داروں کے لیے جو دعوت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی جو لوگ جتنا اس پر کھائیں اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ جمع ہو جائیں، یہ آپ کے اس معاملات کے حوالے سے۔ لیکن اس میں آج کے دور کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے، عید کی حقیقی خوشی جو ہمیں اللہ کے قریب کرے گی وہ کہ ہمارے وہ رشتہ دار جو نادار ہیں، جو کمزور ہیں، جو مفلس ہیں، یا ہمارے پڑوس میں ایسے لوگ یا ہمارے محلے میں ایسے لوگ، تو ہمیں چاہیے کہ اس صورتحال میں عید سے پہلے ہی اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو کیا ان کے بچوں کے لیے کچھ لباس کا ہم نے کیا، ان کے لیے عید کی خوراک کا ہم نے کچھ کیا، ہم اگر ان کو خوش دیکھیں گے تو یہ ہمارے لیے عید کی دوگانہ گویا کہ خوشی ہو جائے گی۔ تو اگر ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، ٹیلی فون انڈیکس کے اندر آپ دیکھیے ایسے درجنوں لوگ ہوں گے جن کو ہم صرف ایک دفعہ دہرائیں
تو اس سے 10 شاخیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ موجودہ لاک ڈاؤن کے اندر وہ سفید پوش لوگ کاروبار بند ہونے کی وجہ سے آج اس درجے کے اوپر ہے کہ جو ان کے ساتھ معاونت کر سکتا ہے وہ معاونت کریں. تو لہٰذا اس معاشرے کے اندر مل جل کر اس طرح ہم چلیں گے تو حقیقی خوشی جو ہے وہ دل سے ہے. اور دل کی خوشی جب ہے کہ جب آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کے ساتھ ساتھ سوشل کاموں کی طرف آئیں, فلاحی کاموں کی طرف آئیں, لوگوں میں محبت اور ان کی ضرورت کی تکمیل کی طرف آئیں. کیا بات ہے.